ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ، رسالت کی ضرورت و اہمیت. آج کی کلاس میں ہم اس کا ٹاپک نمبر 3 پڑھیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ٹاپک کافی لینتھی ہے، اس لیے میں نے اس کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. آج کی کلاس میں ہم اس کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. پیج نمبر ہے آپ کی بک کا 89. نوع انسانی. اب نوع انسانی کا مطلب ہوتا ہے تمام انسان، سارے انسان. نوع انسانی کے باقی تمام کارکن. کارکن کہتے ہیں کام کرنے والے کو، یا پھر کوئی ایسا شخص یا فرد جو کسی مقصد کے لیے کام کرے یا محنت کرے. اور خادم، خادم کہتے ہیں نوکر کو. اور خادم اپنا فرض جس مقصد اور ارادے سے انجام دیتے ہیں اس کا دائرہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی سے آگے نہیں بڑھتا، مگر انبیاء اور رسول انسانوں کی خدمت کے یہ کام اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی کا اثر ان کی دوسری اور دائمی زندگی پر کیا پڑے گا. اب بھلائی یعنی اچھائی اور برائی یعنی برا کام. موجودہ زندگی یعنی یہ دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے. دائمی زندگی کہتے ہیں آخرت کی زندگی کو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. دائم کہتے ہیں کبھی ختم نہ ہونے والے کو. وہ جسم کی خدمت صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ روح کے لیے کرتے ہیں، اور مخلوق کی خدمت خالق کی مرضی کے مطابق بجا لاتے ہیں. اب خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مرضی کے مطابق بجا لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور خالق کی خوشنودی یعنی خوشی اور رضامندی کی خاطر ہی انسانوں سے محبت اور بھائی چارے کا سبق دیتے ہیں. وہ صرف اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کو نہیں سناتے بلکہ خود بہتر سے بہتر عمل کر کے دوسروں کو بھی اس کا عامل بناتے ہیں. عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا. وہ اپنے دل سے جوڑ کر باتیں نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے سن کر کہتے ہیں. وہ صرف کہتے ہی نہیں بلکہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. نبوت اور رسالت کے علم کا منبع یعنی آغاز، یعنی علم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ رسالت کے اور نبوت کے. اس کو پڑھنا ہے منبع. ماخذ یعنی ذریعہ. سرچشمہ تعلیم ربانی اور وحی الہام ہوتا ہے. اب تعلیم ربانی کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی تعلیم یا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تعلیمات. وحی کہتے ہیں اللہ کا نبیوں کو دیا گیا پیغام، اور الہام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دل میں آنے والا اچھا خیال. یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم ربانی ہوتی ہے، تعلیم انسانی نہیں، یعنی انسان کی طرف سے یہ نالج نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا. آگے سورۃ نجم کی ایک آیت آ گئی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس کا ترجمہ ہے اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا فرمان تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. اب اس آیت کا مطلب یہ ہو گیا، اور اس پورے پیراگراف کے اندر ایک جو سمپل پوائنٹ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں، جو نبی ہیں اللہ کے اور جو رسول ہیں، وہ خود سے باتیں نہیں بناتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کی جو ہے وہ تعمیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ان کی خود سے بنائی ہوئی باتیں یا کہانیاں نہیں ہوتی ہیں. اور قرآن پاک میں سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کو میں نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ خود اس کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ میری طرف سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ساری باتیں جو میرے نبی اور رسول تم تک پہنچاتے ہیں وہ ان کی خود کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ ان کو ان کے دلوں میں میں نے ڈالی ہیں، ان کو میں نے بتائی ہیں، اور وہ میرے حکم کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں. اب اس پیراگراف میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ بتایا گیا تھا جو نبی اور رسول ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاص نشانیاں اور معجزات دیے ہوتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. ان کا اور عام انسانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پہلے سے خیال ڈال دیتے ہیں. اب وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا نبیوں کو دیا گیا پیغام، یعنی اللہ کی طرف سے جو نبیوں کو پیغام ملتا ہے، جو میسیج ملتا ہے اس کو وحی بولتے ہیں. اور الہام کا مطلب ہوتا ہے کہ چپکے سے کوئی بات اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب وہ عام انسان نہیں ہو سکتا. عام انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ خود
کلامی کریں یا اس کے دل میں ڈائریکٹ کوئی بات ڈالیں. یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے خاص برگزیدہ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور انہی کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. اور پھر نبی اور رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں خود سے نہیں بنائی ہیں، جو تعلیمات ہم تم تک پہنچا رہے ہیں یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے پیغام ہے جو ہم نے تم تک پہنچانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں، جو حکم ان کو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ اللہ کے بندوں تک ڈلیور کر رہے ہیں. اور یہ نبی اور رسول جو ہیں یہ اصلاح کرنے والے، جس کو ہم انگلش میں ریفارمر بولتے ہیں، ان تینوں کے درمیان فرق ہے. کل کے ٹاپک میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ کافی محدود ہوتی ہے، ان کا علم کافی محدود ہوتا ہے. وہ اگر ان کے اندر کوئی ایسا انسان آ جائے جو تھوڑا سمجھدار ہو، کوئی اچھی بات کرے، ان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائے، تو وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ کوئی فرشتہ ہے یا پتہ نہیں کوئی رسول آ گیا. تو وہ ایک عام انسان اور نبی اور رسولوں میں فرق کرنا نہیں جانتے. سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک تھا کلاس 3 تھی وہ مکمل ہوتا ہے. سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.